بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اپنی رضا کا اللہ ذریعہ بنائے. اس دنیا کی زندگی میں ہم میں سے ہر انسان کا جو سفر ہے وہ آخرت کی طرف اور اس کی قبر کی طرف قطع ہو رہا ہے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے ہماری جو عمر ہے وہ بڑھ نہیں رہی، وہ گھٹ رہی. ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عمر بڑھ نہیں رہی، عمر تو گھٹ رہی ہے. کہ ایک انسان کی جتنی زندگی اللہ کے پاس سے وہ لے کر آیا ہے، آج اس میں سے وہ کتنی گزار چکا اور باقی کتنی ہے، تو پتہ چلا کہ عمر گھٹی نہیں، عمر بڑھی نہیں، بلکہ عمر تو گھٹ رہی ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کا یہ سفر اس کی قبر اور اس کی آخرت کی طرف یہ رواں رواں ہے، جاری ہے. اب سفر جو ہوتا ہے وہ سفر کھوٹا بھی ہوتا ہے اور سفر کھرا بھی ہوتا ہے. انسان کے دل میں اگر فکر ہو اور وہ اپنے سفر کو جانچتا رہے، پرکھتا رہے کہ میرا سفر صحیح سمت میں ہے یا نہیں ہے. آج کے زمانے میں بہت سی جدید چیزوں نے اس کو سمجھنا آسان کر دیا ہے کہ جب انسان کسی سفر کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کی لوکیشن کو اور اس کی پوزیشن کو چیک کرتا ہے کہ جانا کس طرف سے ہے، منزل پر پہنچوں گا کس طرح سے، کس وجہ سے. اس کو نیویگیشن پر جا کر دیکھتا ہے، نیویگیشن کے کہنے پر چلتا ہے، کس وجہ سے، تاکہ صحیح منزل پر پہنچ جاؤں. اگر اس سے رہنمائی حاصل نہ کی تو کہیں بھٹک جاؤں گا اور تکلیف پیش آئے گی، پریشانی پیش آئے گی. تو دنیا کی زندگی میں دنیا کی جو سفر ہم طے کرتے ہیں اس میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں، تکلیف سے بچنے کا فکر کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرنے سے بچاتے ہیں. لیکن ہمارا وہ سفر، دنیا کا سفر تو ایسا ہے کہ آج انسان چاہتا ہے کرے اور نہ چاہے تو نہ بھی کرے. لیکن یہ جو آخرت کی طرف جو ہماری زندگی کا سفر ہے، یہ سفر ایسا سفر ہے کہ یہ رواں دواں ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے. یہ سفر ہمارے قابو میں نہیں ہے، یہ تو چل رہا ہے. یہاں تو صرف ایک ہی چیز ہے، ایک ہی فکر ہے کہ اس کو چیک کرتے رہنا، اس کی نگرانی کرنا کہ یہ صحیح سمت میں ہے یا نہیں ہے، یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کہ یہ کھوٹا ہے تو آج ہمارے پاس موقع ہے، آج مہلت ہے
کہ ہم اس کھوٹے سفر کو کھڑا بنا سکتے ہیں، آج تو مہلت ہے، لیکن اگر آج کو ہم نے ضائع کر دیا، یہ سوچ کر ضائع کر دیا کہ ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، کبھی جا کر اپنا جائزہ لے لیں گے، حساب کر لیں گے، بڑھاپا آئے گا تو اللہ اللہ کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، تو اسی سوچ میں اگر آج کو بھی ضائع کر دیا تو کل ہمارے قابو میں نہیں ہے، نہ معلوم کل نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب یہ سفر کامیاب کس طرح سے ہوتا ہے اور یہ سفر کھوٹا کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو آسان سی بات ہے کہ یہ جو ہماری قبر تک جو سفر ہے اور وہاں سے آخرت تک جو سفر ہے، وہی یہ کامیاب جو ہوتا ہے وہ نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کامیاب جو ہوتا ہے اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ کے ڈر اور خوف کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی زندگی نیکی کے راستے پر گزرتی ہے، نیکی کر کے گزرتی ہے۔ یہ علامت کس چیز کی ہے؟ کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے۔ اور یہ سبب کھوٹا کس چیز سے ہوتا ہے؟ کہ آدمی بظاہر زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، لیکن اس کے عمل سے وہ خوف جھلکتا نہیں، نظر آتا نہیں۔ کہ زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن جھوٹ بول کر سودا بھی بھیج دیتا ہے، اپنی چیز کے عیب کو بھی چھپا لیتا ہے، کسی کے اندر ناپنے تولنے میں کمی بھی کر دیتا ہے، کسی کے حق کو غصب بھی کر لیتا ہے، کسی کی میراث بھی کھا جاتا ہے، اور پھر زبان سے کہتا بھی ہے کہ میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کی علامت اور پہچان ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی علامت اور پہچان تو یہ ہے کہ اگر اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہوتا، نہ یہ جھوٹ بولتا، نہ کسی کو دھوکہ دیتا، نہ کسی کے حق کو غصب کرتا، تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر یہ جو خرابی آئی ہے، یہ خرابیاں آ رہی ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں نہیں ہے۔ اور یہ ڈر اور خوف جو دل کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کا یہ سفر کھرا سفر نہیں ہے، یہ سفر کھوٹا سفر ہے، کھوٹا سفر ہے۔ اور منزل سب کی قبر ہے، منزل سب کی آخرت ہے، دنیا میں رہنا کسی نے نہیں ہے، چھوڑ کر جانا ہے، یہ تو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، لیکن یہ دھوکے کے اندر مبتلا ہے کہ دوسروں کو جاتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے معاملے میں دھوکے کے اندر مبتلا ہے کہ ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، بس کبھی اللہ کو راضی کر لیں گے۔ تو بھائی مہلت ہمارے پاس بہت تھوڑی ہے، مہلت بہت تھوڑی ہے، اور جو کچھ بھی تھوڑی باقی ہے، اب تو ہمیں اپنے سفر کو، اس کی سمت کو صحیح کر لینا چاہیے، یعنی اللہ کے راستے پر آ جانا چاہیے، اور اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی خواہشات پر چلنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی اللہ کی ایک امانت ہے، ہم اس زندگی کے مالک نہیں ہیں، اللہ کی امانت ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض غلطیاں انسان ایسی کرتا ہے کہ ان غلطیوں کو محسوس کرتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ انسان اگر غلطی کرے اور اس کو محسوس کر لے تو تلافی کی، تدارک کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو جب انسان کو یہ بات محسوس ہو جاتی ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے کچھ غلط کیا ہے، تو پھر اس کی تدارک اور تلافی کا فکر بھی ہو جاتا ہے کہ اس کا پھر تدارک کرنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات انسان بعض غلطیاں ایسی کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا اسے احساس نہیں ہوتا۔ اطباء یونان میں سے جالیموس بہت بڑا حکیم تھا، فلسفی تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ سب سے خطرناک بیماری وہ ہے جس کا پتہ نہ چلے، جس بیماری کا پتہ چل جائے کہ وہ خطرناک نہیں کیونکہ اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ بعض چیزوں کو تو ہم برا سمجھتے ہیں اور بعض بری چیزوں کو برا نہیں سمجھتے، اور انہی برائیوں میں سے جن کو ہم برا نہیں سمجھتے لیکن حقیقت میں وہ بری ہے، اس میں ہماری زبان کا غلط استعمال ہے کہ یہ زبان صبح سے شام تک چلتی ہے، چلتی رہتی ہے،
لیکن کبھی ہم اس کے بارے میں یہ نہیں سوچتے، غور نہیں کرتے کہ یہ صحیح سمت میں چل رہی ہے یا غلط سمت میں چل رہی ہے، اور یہ چلنی بھی چاہیے یا نہیں چلنی چاہیے، موقع بے موقع کب استعمال کرنا چاہیے۔ آج اس معاملے کے اندر ہماری سوچ اور فکر جو ہے ہمارے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ ہم سوچ کر بولا کریں، اور بولنے کے بعد بھی سوچ لیا کریں کہ صحیح بولا یا نہیں بولا، اور اگر کوئی غلط بولا تو اس کا تدارک کریں۔ انہی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی اس زبان کا غلط مصرف، غلط استعمال، وہ ہے غیبت کا کرنا ہے۔ غیبت کا کرنا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر غیبت ایسے ہے جیسے دال روٹی چٹنی روٹی کی طرح ہے، ایک عام سی چیز ہے، اور اتنی عام ہے، اتنی عام ہے کہ اب اسے برا بھی نہیں سمجھا جاتا، اور اس کے برا ہونے کا دل کے اندر خیال بھی نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے غیبت کی تعریف یہ بیان فرمائی، فرمایا کہ غیبت اسے کہتے ہیں کہ تو اپنے بھائی کا ذکر، اس کی کسی بات کا ذکر اس طور پر کرے کہ جو اسے برا لگے، وہ نہیں چاہتا کہ میری اس بات کو، چاہے وہ خرابی اس کے اندر موجود ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری اس بات کا ذکر کہیں پر کیا جائے، وہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور یہ اس کی اس بات کو ذکر کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے۔ یعنی غیبت کب ہے کہ جب وہ بات، وہ خرابی اس کے اندر موجود ہو، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا کہیں پر اظہار کیا جائے، تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس میں اب تو معاملہ غیبت سے آگے بڑھ چکا، اور اگر اس نے اپنی جانب سے کچھ اضافہ کر دیا، کچھ اور مرچ مسالہ لگا دیا، اور ایسا ہوتا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے، اور یہ غیبت سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ اور آج یہی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر عام طریقے سے رائج ہیں، اور ہمیں اس غلطی کا احساس نہیں ہوتا کہ کل اس کا انجام کیا ہوگا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیبت حق اللہ بھی ہے اور حق العبد بھی ہے۔ اس غیبت میں اللہ کا حق بھی ضائع ہوتا ہے اور بندوں کا حق بھی ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ خالی اللہ سے معافی مانگنے سے یہ معاف نہیں ہوتا، کیونکہ بندے کا حق بھی ضائع کیا۔ اللہ کا حق کس وجہ سے ضائع کیا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور پھر اس کی مذمت کو کس طرح سے اللہ نے بیان کیا کہ یہ غیبت کرنا کیسا ہے، کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، اور جب تم اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر اپنے یہ غیبت کا کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ لیکن آج ہمیں اس کا احساس نہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آیت میں نے اس وقت پڑھی، فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ نے دو چیزوں سے منع کیا ہے، ایمان والوں کو خطاب ہے۔ پہلی چیز فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں کثرت گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، کثرت گمان سے، اور کسی کی حالت میں تجسس نہ کرو، کسی کی حالت کا سراغ نہ لگاؤ۔ اس کے بعد پھر غیبت سے منع فرمایا، پہلے دو چیزوں سے منع فرمایا، ایک تو فرمایا کہ کثرت گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض گمان، ہر گمان تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جب آدمی کثرت گمان کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر کسی نہ کسی بدگمانی کے اندر ضرور مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ کسی کی حالت میں تجسس نہ کرو، غور نہ کرو، سراغ نہ لگاؤ، کیونکہ یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں۔ تو ان دو چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، منع فرما رہے ہیں، تو ان دونوں چیزوں سے روکنے کا منشا یہ ہے کہ جب آدمی کسی کے بارے میں گمان قائم کرتا ہے، کسی کی حالت میں تجسس کرتا ہے، تو اس گمان قائم کرنے کا منشا اور تجسس کا منشا غیبت ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو غیبت کرنا ہے، اس لیے اس سے پہلے اس کی تمہید یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں
کہ نہ تو کثرت گمان کے اندر اپنے کو مبتلا کرو اور نہ کسی کی حالت میں سراغ لگاؤ اور کرو، تجسس نہ کرو. ان دونوں چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے. تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی خرابی کہ جس سے اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں کہ کثرت گمان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور تجسس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور غیبت بھی ایک دوسرے کی نہ کرو، تو کیا آج ہم ان برائیوں سے بچے ہوئے ہیں؟ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور ہمارے مسلم معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص بجائے اس کے کہ اپنی حالت کے اندر غور کرے، اپنی حالت کے اندر تجسس کرے، آج وہ دوسرے کو سراغ لگانے میں لگا ہوا ہے، دوسرے کے تجسس میں لگا ہوا ہے. یہ کھاتا کہاں سے ہے، یہ کماتا کہاں سے ہے، اس کا اتنا اچھا مکان کیوں ہے، اس کی اتنی اچھی سواری کیسے ہے، آج دوسروں کے تجسس میں لگا ہوا ہے. اور اس دوسروں کے تجسس میں لگنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ نے جس نعمت سے بھی نوازا ہے تو اللہ نے اسے نوازا ہے. تمہارا یہ تجسس کرنا، تمہارا کسی سے بدگمانی کرنا اس کی نعمت کے اندر زوال نہیں لا سکتا، اس کی نعمت کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے. لیکن یہ تجسس کرنا، یہ بدگمانی کا دل کے اندر لے کر آنا، اس کا تو کوئی نقصان نہیں، نقصان اپنا ہے. اور اپنا نقصان کیا ہے؟ اپنا نقصان یہ ہے کہ آدمی دوسرے سے بدگمان اس وقت ہوتا ہے اور دوسرے کی حالت کے اندر تجسس اس وقت کرتا ہے کہ جب اپنے کو خرابیوں سے مبرہ سمجھتا ہے، پارسا سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی پارسا، پاک باز، میرے اندر کوئی خرابی نہیں. ہر وقت دوسروں کے عیب تلاش کرنا، عیب جوئی کے اندر لگنا اور اپنے کو خرابیوں سے پاک اور صاف سمجھنا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم اپنے کو اتنا پارسا نہ سمجھو، پاکیزہ نہ سمجھو. یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون پاک باز ہے، کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے. تو اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہ کرو کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. تمہارا تو زندگی میں ایک ہی کام ہے، دنیا میں ایک ہی کام ہے کہ بس ہر کام میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھو، ہر کام میں یہ سوچو کہ اللہ راضی ہو جائے. باقی کون کتنا پاک باز ہے، کتنا متقی ہے، کس کا کیا درجہ اور مقام ہے، تو یہ فیصلے انسانوں کے کرنے کے نہیں، یہ اللہ کے کرنے کے فیصلے ہیں. اور جو اللہ کے کرنے کا کام ہے، آج وہ فیصلے ہم دنیا کے اندر خود کر رہے ہیں کہ اپنے بارے میں ہر آدمی کو دیکھو اپنا معتقد بنا ہوا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو یہ کہا ہوا تھا کہ بھائی اگر آپ میرے اندر کوئی خرابی دیکھیں تو آپ مجھے آگاہ کریں اور میں آپ سے اس کی دلیل طلب نہیں کروں گا. آج تو کسی سے کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ کے اندر یہ خرابی ہے، یہ بری عادت ہے، تو آج تو اسے برا لگ جاتا ہے. یہ برا لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ ارے یہ برا لگنا تکبر اور بڑائی کی علامت ہے کہ برا کیوں لگ رہا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آ کر یہ کہتا کہ حضرت اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی، تو اللہ کے لیے آپ مجھے معاف فرما دیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی معاف تو میں نے کر دیا، لیکن ایک بات مجھے بتا دو کہ تم نے جو میری کسی بات کا ذکر کیا ہوگا تو ظاہر ہے کسی برائی کا ذکر کیا ہوگا، تو مجھے یہ بتا دو کہ کس برائی کا تم نے ذکر کیا، ممکن ہے کہ وہ برائی میرے اندر ہو اور میں اس کی اصلاح کر دوں. یہ تو اللہ والوں کی کیفیت ہے اور یہ حضرت کے خلفاء کی کیفیت ہے کہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ اگر کوئی خرابی میرے اندر دیکھو تو بھائی مجھے بتا دینا تاکہ میں اس کی اصلاح کر دوں، اور میں اس کی دلیل آپ سے طلب نہیں کروں گا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے. اور آج کے معاشرے کے اندر انسان اتنی بڑائی کا عجب کا شکار ہے کہ اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ اس غلطی کے اندر مبتلا ہو، آج تو وہ چکارا ہو جائے، اسے آگ لگ جائے، آپ سے باہر ہو جائے کہ جی میرے بارے میں آپ نے ایسا کیوں سوچا. تو بھائی یہ بدگمانی بھی بڑا خطرناک مرض ہے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ
سوء گمان، بد گمان ہونا، یہ سوء خاتمہ کا ذریعہ بن جاتا ہے، برے خاتمے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان برے خیالات ڈالتا ہے، کبھی بیوی سے بدگمان کرتا ہے، کبھی ماں باپ سے بدگمان کرتا ہے، کبھی کسی بھائی سے بدگمان کرتا ہے، کبھی اللہ والوں سے، کبھی علماء سے بدگمان کرتا ہے۔ اور پھر شیطان کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کون ہے؟ دوست ہے یا دشمن ہے؟ ظاہر ہے کہ دشمن ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، یہ تو کھلا ہوا دشمن ہے، تو پھر اس دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے، اور وہ جو کوئی وسوسہ ہے، خیال ڈال رہا ہے، تو اس پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کبھی وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تیرے تو ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں، تیری بیوی تجھ سے ناراض ہے، تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے، اور یہ بھی یقین کر لیتا ہے۔ یہ شیطان نے تو تجھے خراب کرنے کے لیے، تجھے کسی برے راستے پہ ڈالنے کے لیے وسوسہ ڈالا تھا، اور تو نے یقین کر لیا، اور یقین کر کے کبھی اپنے ماں باپ سے بدگمان ہے، کبھی بیوی سے بدگمان ہے، کبھی علماء سے بدگمان ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہمارے یہاں ملتان میں حاجی عمر شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے متواضع بزرگ تھے، بڑے اللہ والے، اور پہلے انگریزی دان تھے، انگلش کے ٹیچر تھے، ہوشیار پور میں رہا کرتے تھے، بعد میں ہجرت کی تو ملتان میں آ گئے۔ ایک مرتبہ خانقاہ میں مقیم تھے، اچانک نہ معلوم کیا خیال آیا، اور جا کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ایک دوسرے کو ایسے کہہ دیتے ہیں، تو یہ بدگمانی ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ لگتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، بدگمانی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ جس چیز اس کے کسی ایکشن کو، کسی عمل کو آپ نے ایسا محسوس کیا، ممکن ہے بیچارہ کسی پریشانی کے اندر ہو، اس وقت آپ کو صحیح طرح سے نہ دیکھ سکا ہو، آپ کی بات کا صحیح جواب نہ دے سکا ہو، تو یہ حسن ظن کیوں نہیں قائم کرتے؟ تو بس یہ آ کر کہا کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ شیخ کے ساتھ بدگمانی، شیخ کے ساتھ بدگمانی، لگتا ہے کہ تم بدگمانی کے مرض میں مبتلا ہو، اور تمہاری اس بات سے مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تمہارے معاملے میں خیانت کروں گا؟ اگر مجھے میرے دل میں کوئی ناراضگی ہوگی تو میں اس کو چھپاؤں گا؟ میں تو ظاہر کر دوں گا۔ کوئی اصلاح کی بات ہوگی تو میں آپ کے سامنے کروں گا، میں دل کے اندر کیوں رکھنے لگا؟ تو تمہارے اندر یہ بدگمانی کا مرض ہے، مجھے اس سے تکلیف پہنچی ہے، اس لیے اپنا سامان اٹھاؤ اور خانقاہ سے نکل جاؤ۔ ایسے موقع پر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسیلہ بنا کرتے تھے، واسطہ بنا کرتے تھے، اور اس پہ ڈانٹ بھی بہت پڑتی تھی خواجہ صاحب آگے بڑھے، کہا کہ حضرت کہاں جائے گا، نماز کا وقت بھی ہے، آپ اس کو اجازت دے دیں ٹھہرنے کی، معافی مانگ لے گا۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے، ٹھیک ہے ظہر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کے جائے، لیکن نماز بھی کسی ستون کے پیچھے پڑھے، میری نظروں کے سامنے نہ آئے، مجھے سخت تکلیف پہنچی۔ بس فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور اپنا سامان اٹھایا اور روتے ہوئے خانقاہ سے نکل گیا، پھر اپنے وطن پہنچا، اور پھر وہاں جا کر حضرت کی خدمت میں معذرت کا خط لکھا، معافی کا خط لکھا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ والے اپنی ذات کے لیے کسی سے بغض و عداوت نہیں رکھتے، وہ تو اصلاح کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، ان کی ذات کے اندر کسی کے لیے انتقام نہیں ہوتا، کسی کے لیے ناراضگی نہیں ہوتی، اس لیے کبھی اللہ والوں سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ والوں سے دل کے اندر بدگمانی آنا، یہ بھائی سخت، بہت سخت بات، بہت سخت بات، کیونکہ اللہ والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ کے دوست سے اگر کوئی عداوت رکھے، بدگمانی رکھے، تو پھر اس کے لیے اللہ کا اعلان جنگ ہوتا ہے۔ کبھی بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ جب وہاں سے معافی کا خط آیا تو وہی بات کہ تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے، کسی غرض کے لیے نہیں ہوتا، معاف کر دیں۔ اور معاف کرنے کے بعد پھر دوبارہ خانقاہ میں آئے، اور پھر حضرت ایک وقت ایسا آیا کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اجازت ہوئی اور حضرت کے اجل خلفاء میں سے ہوئی، تو ایک
پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ کتنا لطف بھرا تیرا یہ عتاب تھا۔ آج تو شاید کسی کو ڈانٹ دے تو برا لگ جاتا ہے کہ ہمیں ڈانٹ دیا، ہمیں ڈانٹ دیا، دوسروں کے سامنے ہماری بے عزتی کر دی، اور وہاں تو بستر اٹھا کے نکالا جا رہا ہے، بھری مسجد میں نکالا جا رہا ہے۔ یہ راستہ اپنے کو مٹانے کا ہے، یہ راستہ اپنی انا کو فنا کرنے کا ہے، اور جب تک یہ میں انسان کے اندر رہتی ہے، انا رہتی ہے، یاد رکھیے کہ اس انا کے ساتھ کبھی اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوتا، کبھی اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوتا۔ زبان سے کہتا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور دل میں اپنی بڑائی کا قائل ہے کہ بات بات پر جو ہے وہ برا لگ رہا ہے۔ اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ کیا فرما رہے ہیں کہ کتنا لطف بھرا تیرا یہ عتاب تھا، کہ یہ جو سزا ملی، یہ جو پکڑ ہوئی، یہ جو گرفت ہوئی، مواخذہ ہوا، کتنا لطف بھرا تیرا یہ عتاب تھا۔ ساری کامیابیوں کا یہی تو فتح باب تھا کہ شیخ کا عتاب ہوا، شیخ کی پکڑ ہوئی، دھتکارا گیا، دھکے لگائے گئے، نکالا گیا، لیکن اللہ نے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے، کامیابیوں کے دروازے کھول دیے۔ تو بھائی ہر ناکامی کے اندر تو کامیابی پوشیدہ ہوتی ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو بات بدگمانی پر چل رہی کہ بدگمانی کا منشا، تجسس کا منشا، کسی کی حالت میں سراغ لگانا، اس کا منشا جو ہے وہ غیبت ہے۔ اگر انسان غیبت نہ کرنا چاہے تو نہ کبھی کسی کی حالت میں سراغ لگائے اور نہ کبھی کسی کے ساتھ بدگمانی کرے۔ اب یہ جو زبان سے غیبت کا کرنا ہے، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ سخت گناہ ہے، ایک تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اور پھر توبہ بھی کیسی توبہ کہ جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معاف نہ کرائے، یاد رکھیے کہ یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس میں حق اللہ بھی ضائع ہوتا ہے اور حق العبد بھی ضائع ہوتا ہے۔ اب اللہ سے تو معافی مانگ لے، اور جس کے حق کو ضائع کیا ہے اس سے معافی نہ مانگے تو پھر کیسے معاف ہوگا؟ لیکن اللہ والے اس کا راستہ اور طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا راستہ اور طریقہ کیا ہے، کہ کسی شخص کے پاس جا کر یہ نہ کہے کہ میں نے آپ کی یہ غیبت کی ہے، کیونکہ اس کو سامنے والے کو اگر پتہ نہیں ہے تو پھر جا کر ایک عام عنوان سے معافی مانگ لے کہ بھائی کہا سنا معاف کر دیں، اللہ کے لیے میرا کہا سنا معاف کر دیں۔ اور اس معافی مانگنے میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، دنیا کا معاملہ دنیا میں صاف کر لینا چاہیے۔ آج بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہی بڑائی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے معافی مانگ لی تو ہم تو چھوٹے ہو جائیں گے، اگر ہم نے معافی مانگ لی تو ہم تو نظروں سے گر جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ معافی مانگنے سے آدمی کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ معافی مانگنے سے اللہ کی نظر میں بڑھ جاتا ہے، اور جو اللہ کی نظر میں بڑھ جائے پھر اللہ اسے عزت اور اکرام عطا کرتا ہے۔ وہ عزت اور اکرام من جانب اللہ سے ملتا ہے، پھر وہ مخلوق کی عزت اور اکرام کا محتاج نہیں ہوتا، اسے اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس لیے کبھی معافی مانگنے میں کبھی انسان اپنے کو چھوٹا نہ سمجھے اور کبھی شرم اور عار محسوس نہ کرے۔ آج بہت سے لوگ بیویوں پر زیادتی کرتے ہیں، بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، اور پھر اپنی معذرت بھی کبھی بیوی کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ کس وجہ سے؟ کہ جی عار آتی، شرم آتی۔ ارے بھائی آپ کی دوست ہے، آپ کی زندگی کے ہم سفر ہے، آپ کے ایمان کی وہ محافظ ہے، آپ کے بچوں کی پرورش کرنے والی ہے، اگر کوئی زیادتی ہو گئی تو معذرت کر لو، کیا حرج کی بات ہے؟ اس میں کون سی انسان کی ناک کٹ جاتی ہے؟ کون سا انسان اس کے اندر چھوٹا ہو جاتا ہے؟ لیکن اس انا کی وجہ سے انسان اپنے گھر کے ماحول کو برباد کر دیتا ہے، اپنے گھر کی خوشیوں کو اس انا کی نظر کر دیتا ہے، ان خوشیوں کو قربان کر دیتا ہے کہ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے دونوں اجنبی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کس وجہ سے؟ کہ انا پرستی اندر ہے، انا کا بت بنا ہوا ہے، اس انا کا پجاری بنا ہوا ہے، جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ بغیر جھکے ہوئے اس بڑائی کو نکالے ہوئے اللہ کا تعلق انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد تو صرف ایک ہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں عبدیت اور غلامی کے لیے بھیجا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یعرفون کہ دنیا میں ہمارے آنے کا جو مقصد ہے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. اور اس تکبر اور بڑائی کے ساتھ, اس انا پرستی کے ساتھ کبھی انسان کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. تو بھائی ہمیں اس تکبر اور بڑائی کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے. تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک کام تو یہ کرو کہ معافی مانگو, اور آئندہ کے لیے آئندہ برائی سے بچا کیسے جائے, یہ عادت کس طرح سے چھوٹے. فرمایا کہ سوچ کر بولنے کی عادت ڈال, سوچ کر بولنے کی عادت ڈال, کہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کبھی زبان سے کوئی غیبت ہو جائے, کسی کا ذکر ہو جائے, پہلی بات تو زبان سے ذکر غیر ہونا ہی نہیں چاہیے. بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی ذکر غیر کیوں کرے, ذکر خیر کیوں نہ کرے. اور ایسے ایسے اللہ والوں کے واقعات آتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا تو شیطان کا بھی نام نہیں لیتی تھی. کہتی تھی کہ شیطان کا نام کیوں لوں میں, اپنے رحمان کا نام کیوں نہ لوں. کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی, اعوذ باللہ نہیں پڑھتی تھی کہ شیطان پہ کیوں لعنت بھیجوں, اتنی دیر اپنے محبوب کا ذکر نہ کرو. تو یہ ذکر غیر تو ہونا ہی نہیں چاہیے. آسان سی بات ہے کہ اگر انسان غیبت سے بچنا چاہتا ہے, بدگمانیوں سے بچنا چاہتا ہے, ذکر غیر کو چھوڑ دے, بس زندگی کے اندر خیر آ جائے. یہ زندگی کے اندر جو شر آتا ہے یہ ذکر غیر سے آتا ہے. دشمنی اگر پیدا ہوتی ہے, عداوت اگر پیدا ہوتی ہے, دلوں کے اندر دوریاں اگر آتی ہیں, وہ ذکر غیر کی وجہ سے آتی ہے. کہ جب کسی انسان کو پتا چلتا ہے ارے فلاں آدمی نے میری غیبت کی ہے, میری برائی کی ہے, بس اس کے دل کے اندر بھی عداوت آ گئی. اب ادھر اس نے غیبت کی, اس کے دل کے اندر عداوت آئی, وہ بھی غیبت کرنے لگا, وہ بھی اس کی برائیاں کرنے لگا. اور پھر یہ برائیوں کا سلسلہ ایک جگہ پہ تھمتا نہیں ہے, یہ برائیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ منشا اس کا کیا ہے, یہ غیبت کا جو کرنا ہے اس کا منشا کیا ہے, اس کا منشا دوسرے کو نیچا دکھانا ہے, اس کی برائی کا ظاہر کرنا, اس کو نیچا دکھانا ہے. اور اس کو نیچا دکھانا کس وجہ سے ہے کہ انسان اپنی بڑائی کا قائل, اپنے کو بڑا سمجھتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زنا کرتا ہے پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے, فرمایا کہ اس کے لیے معافی ہے لیکن غیبت کرنے والے کے لیے معافی نہیں. تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیبت کرنے والے کے لیے معافی کیوں نہیں ہے؟ کہ زانی کے لیے تو معافی ہے, زانی کو اللہ معاف کر دیتا ہے, لیکن غیبت کرنے والے کے لیے معافی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ غیبت کرنے والے کے لیے اس لیے معافی نہیں ہے کہ وہ حق العبد کو بھی ضائع کرتا ہے, اور جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک معافی نہیں ملتی. کیسے معافی ملے؟ حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زنا باہی گناہ ہے اور غیبت جاہی گناہ ہے. زنا باہی گناہ ہے اور غیبت جاہی گناہ ہے. باہی گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل میں ندامت اور پشیمانی آتی ہے, اپنے کو مجرم سمجھتا ہے, قصوروار سمجھتا ہے کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی, اتنا بڑا گناہ کر دیا. اور جب اپنے کو مجرم اور قصوروار سمجھتا ہے اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, اور جب اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ جاہی گناہ ہے, جاہ پسند ہونا, یعنی کسی بڑائی کا طالب ہونا, دل کے اندر بڑائی کا ہونا, جبھی تو کسی کی غیبت کر رہا ہے, کسی کا برائی سے ذکر کر رہا ہے. اور بھائی جیسے غیبت زبان سے ہوتی ہے اسی طرح سے غیبت تحریر کے ذریعے بھی ہوتی ہے. کیونکہ آج کے اس زمانے میں یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بھی آج کے غیبت کا آلہ بنا ہوا ہے کہ آج اس کے ذریعے سے دوسروں پر الزامات لگائے جاتے ہیں, دوسروں پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں, دوسروں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندوں کے جو حقوق ہیں, فرمایا کہ وہ 4 قسم کے, وہ 4 قسم کے ہیں. فرمایا کہ کسی کی جان کو نقصان پہنچانا, کسی کی آبرو کو نقصان پہنچانا, کسی کے مال کو نقصان پہنچانا, کسی کے ایمان کو نقصان پہنچانا. یہ 4 قسم کے حقوق ہیں جو حقوق العباد کہلاتے ہیں, بندوں کے حقوق کہلاتے ہیں. اور آج اگر اس سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں کہ آج کس قدر یہ برائی کے پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے.
اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی تو چیز ہے جو آدمی بات زبان سے کہتا ہے، وہ تحریر سے کہہ رہا ہے، وہ تصویر سے کہہ رہا ہے، لیکن گناہ وہی ہے جو زبان سے کہنے کا گناہ، وہ لکھنے کا گناہ، وہ تصویر کا گناہ، وہ سب برابر ہے۔ لوگوں نے آج اس کو مشغلہ سمجھ رکھا ہے، وقت گزاری کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، یہ نہیں پتا کہ کل اس پر وہاں پر پکڑ ہوگی۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بری پوسٹ آتی ہے تو پہلی بات تو اس سلسلے کو منقطع کرنا چاہیے، لوگوں پر پابندی لگانی چاہیے کہ بھائی ایسی پوسٹ ہمارے پاس نہ بھیجو، اور اگر آپ کے پاس کوئی آ ہی گئی ہے تو اس کو اٹھا کر ڈیلیٹ کر دو۔ اس برائی کو آگے کیوں پھیلاتے ہو؟ آج یہ چیز عام ہو چلی ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ کوئی وقت گزاری کا مشغلہ نہیں ہے، کل اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور یہ انسان کی تحریر اور تقریر کے زمرے میں آتا ہے کہ جو زبان سے کہنا چاہتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار تحریر سے کرتا ہے، تصویر سے کرتا ہے، اور آج سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، جس کو دیکھو کسی کی آبرو پہ حملہ کر رہا ہے، کسی کی عزتوں کو چاہ رہا ہے، کسی کے بارے میں تصویریں ایڈٹ کر کے ڈالی جا رہی ہیں، نہ معلوم کتنا طوفان بدتمیزی ہے۔ اور پھر لوگ ایسی جھوٹی چیزوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اور تو اور یہاں تک کہ جھوٹی احادیث اس پہ ڈال دی جاتی ہے اور اسے لوگ ثواب سمجھ کے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات میری جانب منسوخ کی جائے کہ جو میں نے نہیں کہی اور اسے حدیث بنا کر پیش کر دیا جائے، آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر۔ تو سوچنا چاہیے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بعض احادیث کو تلاش کیا جاتا ہے تو کہیں ان کا کوئی حوالہ نہیں ملتا، اور لوگ ثواب کا کام سمجھ کر بھائی علماء سے پوچھو، کسی عالم کے پاس پہلے بھیجو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن آج تو عالم اور مفتی انسان خود بنا ہوا ہے، اور آج یہ کیفیت ہو چلی ہے، اس سوشل میڈیا نے اتنا نیک صحبت سے، نیک لوگوں سے، علماء سے اتنا دور کر دیا ہے کہ آج بس وہ موبائل ہاتھ میں ہے اور ہر مسئلہ انسان موبائل سے حل کرنا چاہتا ہے، انٹرنیٹ سے حل کرنا چاہتا ہے۔ آج اس نے علماء سے، نیک لوگوں سے دور کر دیا ہے۔ ارے کبھی سوچا کہ کیا یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ انسان کی تربیت کر سکتا ہے؟ کیا یہ انسان کو اچھا انسان بنا سکتا ہے؟ اللہ کی عادت یہی ہے کہ اللہ نے انسانوں کی تربیت کا جو نظام ہے وہ انسانوں کے سپرد کیا ہے۔ اگر ایسا ہی کوئی نظام بنانا ہوتا تو اللہ انسانوں کی تربیت کے اس سے بہتر کوئی نظام بنا دیتا، لیکن اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے کہ انسانوں کی تربیت انسان کر سکتے ہیں، اور انسان کسی انسان کو اچھا انسان بنا سکتے ہیں، وہ انسانوں کے ذمہ یہ کام ہے۔ اسی کے لیے تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور آج سارے کام گوگل سے نکالنا چاہتے ہیں، آج سارے کام یوٹیوب سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس سے گمراہی تو آ سکتی ہے، لیکن اس سے اصلاح ممکن نہیں ہے، اس سے درستی کبھی نہیں آ سکتی۔ اصل چیز تو یہ کہ علماء کے پاس چل کر جاؤ، نیک لوگوں کی صحبتوں کے اندر جا کر بیٹھو اور ان سے رہنمائی حاصل کرو، اور جب نیک لوگوں کی صحبت کے اندر جاؤ گے، ان نیک لوگوں کے انوار تمہارے قلب پر پڑیں گے، وہ روشنی تمہارے دل کے اندر آئے گی، اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنی خرابیاں میرے اندر ہیں۔ ابھی تک تو اپنے آپ میں مٹھو بنا ہوا ہوں، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہوں۔ تو بھائی آج اس موبائل فون نے، جہاں اس کے بہت سے نقصانات ہیں، ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے، اس نے نیک صحبتوں سے دور کر دیا، علماء سے دور کر دیا، کہ لوگ بیوی کو 6 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ غصہ آیا 6 طلاقیں دے دی، اور کہا کہ بھائی کسی مفتی کے پاس جاؤ، کسی عالم کے پاس جاؤ، جا کے فتویٰ دو، سوال کرو کہ اب یہ بیوی گھر میں رکھنے کے قابل ہے یا نہیں۔ کہا کہ نہیں، ہم نے گوگل پہ سرچ کر لیا تھا، اس نے جواب دیا کہ ایک ہی ہوئی، اور پھر حرام کاری بدکاری کے اندر مبتلا، 6 طلاق دے کر بھی بیوی کو گھر میں رکھا ہوا اور اسی سے اولاد بھی پیدا ہو رہی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ کیسے انسانوں کی تربیت ہو سکتی ہے؟ اور آج ہم نے اپنی زندگی کا یہ مشغلہ بنا رکھا ہے۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آج ہم ایک مصنوعی دنیا کے اندر جی رہے ہیں، مصنوعی دنیا ہے، حقیقتوں سے دور ہے۔ کتنا دور ہے کہ ایک مکان کے اندر رہتے ہوئے باپ بیٹے سے دور ہے، بیوی شوہر سے دور ہے، بھائی بھائی سے دور ہے، کبھی کوئی کسی کی مزاج پرسی نہیں کرتا۔ ایک زمانہ تھا، سادگی کا زمانہ تھا، یہ لعنتیں موجود نہیں تھی کہ گھر کے بڑے بوڑھے بچوں کو لے کر بیٹھا کرتے تھے، بچوں کو نصیحت کے واقعات سناتے تھے، اور پھر اس طرح مل بیٹھنے کے اندر بچوں کی تربیت ہوتی تھی، انہیں اچھی باتوں کی عادت ڈالی جاتی تھی، سکھایا جاتا تھا۔
آج تو ماں باپ جو ہے بچے کو موبائل فون پکڑا دیتے ہیں، ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں، بس جس طرح خود موبائل میں لگے ہوئے وہ بھی لگا رہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ بچہ ماں کو تنگ نہ کرے، یہ بچہ باپ کو تنگ نہ کرے، انہیں وہ ٹیبلٹ دے دیا، لیپ ٹاپ دے دیا، انہیں موبائل فون پکڑا دیا۔ تو کیا یہ اس کی بچے کی تربیت ہو سکتی ہے؟ اور کیا والدین اپنے حق میں یہ خیانت نہیں کر رہے کہ اولاد کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ گوگل کی ذمہ داری نہیں کہ وہ آپ کی اولاد کی تربیت کرے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر آج وہی کچھ ہو رہا ہے کہ آج کے زمانے میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے کارٹون دیکھتے ہیں، وہ اس میں موسیقی ہوتی ہے، اس میں مار دھاڑ کے مناظر ہوتے ہیں، وہ بچہ مار دھاڑ کرنا تو جانتا ہے، وہ ناچنا تو جانتا ہے، لیکن اللہ کا نام لینا نہیں جانتا۔ اور پھر فزیکلی کتنے سے نقصانات ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر آپ بچوں کو دیکھ لیجئے کہ ادھر ہاتھ میں موبائل لیتا ہے، ٹیبلٹ لیتا ہے، اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی دیکھ سکے، وہ بستر پہ پڑ جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی یہ چیز انسان کو مفلوج کر رہی ہے، معذور کر رہی ہے۔ مطلب چھوٹے چھوٹے بچے پہلے بھاگ دوڑ کھیل کود کے اندر مشغول ہوتے تھے، پڑھتے تھے، جسمانی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، صحتیں اچھی ہوتی تھی۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بیماریاں موجود ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ جسمانی موومنٹ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ایک جگہ مقید بیٹھا ہے، کرسی پر بیٹھا ہے، سامنے اس کے اسکرین ہے، بس مقید ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، اور گھنٹوں منجمد بیٹھا ہے۔ آپ بتائیے کیا اس کی صحت بن سکتی ہے؟ کیسے صحت اس کی بنے گی؟ اپنی غذاؤں کو دیکھا جائے، اپنے کاموں کو دیکھا جائے تو بیماریاں نہیں آئیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں بیماریاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو بھائی یہ گوگل جو ہے یہ انسان کی تربیت نہیں کر سکتا۔ بات یہ چلی تھی کہ آج اس کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج لوگوں کی کردار کشی کی جاتی ہے، برے کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں۔ تو جس طرح زبان سے غیبت ہوتی ہے، آج غیبت کا آلہ یہ موبائل فون، آج غیبت کا آلہ یہ سوشل میڈیا بھی ہے۔ اس لیے خالی زبان کی احتیاط نہیں ہے، آج اس کی بھی احتیاط ہے کہ ایسی چیزوں سے اپنے رشتوں کو منقطع کیا جائے، ایسی چیزوں کو چھوڑا جائے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ سوچ کر بولنے کی عادت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذابوں کو سوچے، اور اگر کسی کی غیبت کر لی ہے تو اس سے جا کر معافی مانگے، اور خالی یہاں تک نہیں کہ جہاں معافی مانگ لی معاملہ صاف ہو گیا، بلکہ جن لوگوں کے سامنے اس شخص کی غیبت کی ہے، برائی کی ہے، اب یہ بھی شخص کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے اس کی تعریف کرے کہ بھائی معاف کرنا، وہ آدمی بہت اچھا ہے، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اس کی برائی کی، تو لوگوں کے سامنے تعریف کرے، کیونکہ تم نے تو اس کی عزت نفس کو اچھال دیا، اس کی عزت نفس کو پامال کر دیا، اپنے دل کی، اپنے جذبات کی تسکین کر لی۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے آپ کو اپنی عزت نفس پیاری ہے، ایسے اس کو بھی اپنی عزت نفس پیاری ہے۔ اگر آپ نے کسی کی آبرو پر حملہ کیا ہے، جن لوگوں کے سامنے کیا ہے، اب ان لوگوں کے سامنے جا کر اس کی تعریف کرو اور کہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اپنی غلطی کا اقرار کرو۔ اگر اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا تو یہ مرض اندر سے نکلنے والا نہیں، کیونکہ اس کا منشا تکبر اور بڑائی ہے۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ تکبر اور بڑائی کرنے والا کبھی دنیا کے اندر عزت نہیں پا سکتا، کیونکہ تکبر اور بڑائی کرنے والا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اور اللہ کا اس سے اعلان جنگ کیسے پنپ سکتا ہے، کیسے اسے عزت مل سکتی ہے؟ تو بھائی یہ غیبت کا جو گناہ ہے یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ آج یہ ہماری محفلوں میں، ہمارے گھروں میں آج یہ چیز عام ہے، جیسے مردوں کے اندر عام ہے ایسے خواتین کے اندر بھی عام ہے کہ آج گھنٹوں موبائل فون پر باتیں ہوتی ہیں، اور یہ انٹرنیٹ کیا آیا کہ لوگوں کے ذہن میں فری بات ہو رہی ہے۔ تو فری بات ہو رہی ہے، اس کا کیا مطلب؟ یہ نہ سوچا کہ بات کرنے میں کتنی انسان کی صلاحیت اور قوت ضائع ہوتی ہے، اور وہ صلاحیت اور قوت باتیں کر کر کے جب آدمی ضائع کر دیتا ہے تو پھر بہت سے کام وہ زندگی کے نہیں کر پاتا، نہ وہ اولاد کی تربیت کر پاتا۔ آج تو یہ کیفیت ہے کہ آج کے زمانے کی ماں، ایک پہلے زمانے کی ماں ہوتی تھی کہ جو اپنے بچوں کو ایسے اپنے قریب رکھتی تھی جیسے اپنے پروں میں چھپا کر رکھتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، نظروں کے سامنے سے نہیں ہٹنے دیتی تھی۔ اور آج کی ماں موبائل فون لے کر بیٹھی ہے، بچہ کوئی آگے بات اس سے کرتا ہے، کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، اس کی نظریں موبائل سے نہیں ہٹتی، کہتی ہے کیا بات ہے، بولو کیا بولنا ہے،
اور اگر بچے کی کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو نہ اسے سمجھایا نہ کوئی جواب دیا، کبھی ایک تھپڑ بھی مار کے بھگا دیا، لیکن موبائل فون کو ہاتھ سے نہ چھوڑا، موبائل فون سے نظریں نہ ہٹائیں، تو یہ ماں کے بچے کی تربیت کر سکتی ہے؟ آج ماں بھی بچے کی تربیت میں خیانت کر رہی ہے اور باپ بھی بچے کی تربیت میں خیانت کر رہا ہے۔ یاد رکھیے اس مصنوعی زندگی سے اور مصنوعی ماحول سے ہمیں نکل کر حقیقت کی طرف آنا چاہیے کہ جہاں انسانوں کو راحت بھی ملتی ہے، انسان ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو بانٹتے ہیں، خوشیوں کو بانٹتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، یہ حقیقی زندگی ہے۔ آج ہم مصنوعی زندگی جی رہے ہیں، مصنوعی ماحول کے اندر جی رہے ہیں، تو ہمیں بھائی اس سے نکلنا چاہیے۔ بات غیبت پر شروع ہوئی تھی کہ یہ غیبت معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہا گیا کہ یہ زنا سے زیادہ اچھا ہے، زنا سے زیادہ یہ برا ہے۔ پہلی بات تو سوچ کر بولنا چاہیے، زبان کو لگام لگانی چاہیے، اور اگر کبھی انسان کسی کی غیبت کر دے تو پھر اللہ کے عذابوں کو سوچے، اللہ کی پکڑ کو سوچے، پھر اللہ کے سامنے بھی معافی مانگے، اور پھر بندے سے جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کر بھی معافی مانگے، اور جس ماحول میں جن لوگوں کے سامنے غیبت کی ہے پھر بھائی ان سے جا کر اس کی خوبیوں کو بیان کرے، اچھائی کو بیان کرے، اس کی تعریف کو بیان کرے کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے، اپنی جانب سے اپنی کوتاہی کا اقرار کرے اس طرح سے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جو بری عادتیں ہوتی ہیں، بری خرابیاں ہوتی ہیں، تو کبھی بھی انسان اپنے طور پر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جائے، اللہ والوں کے پاس جا کر اپنی کیفیت کو بیان کرے، پھر اللہ والے جو علاج تجویز کرتے ہیں وہ اس کے حسب حال ہوتا ہے۔ جیسے جسمانی امراض میں انسان طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو یہ انسان کی باطن کے روگ ہیں، یہ اندر کی خرابیاں ہیں، اس کا علاج بھی اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اپنے طور پر انسان لاکھ کوشش کرے اسے کامیابی نہیں ہوتی، لیکن اللہ والے کو ایسا گر بتا دیتے ہیں کہ پھر اس چھوٹے سے بات سے اور چھوٹے سے علاج سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب اللہ والوں کے پاس آدمی جاتا ہے اپنی انا کو پامال کر کے جاتا ہے، اپنے کو چھوٹا سمجھ کے جاتا ہے، انہیں بڑا سمجھ کے جاتا ہے، تو یہ اپنے کو چھوٹا سمجھنا، چل کے جانا، یہ اللہ کو پسند ہے، پھر اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے اور یہ بری عادت انسان کے اندر سے چھوٹنے لگتی ہے۔ اس لیے بھائی اللہ والوں کے پاس جاؤ، نیک صحبتوں کے اندر بیٹھو اور اپنے بچوں کو بھی نیک صحبت میں لے کے جاؤ، اور ان مصنوعی چیزوں سے نکل کر حقیقت کی طرف آؤ۔ جیسے پہلے زمانے میں تربیت ہوتی تھی، سادگی کا زمانہ تھا لیکن اچھے انسان ہوتے تھے۔ آج سب کچھ موجود ہے لیکن آج انسان اچھے انسان نہیں ہے، بظاہر تو انسان ہے لیکن اچھے انسان نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارے حضرت مسیح عمر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا ہر کام آسان ہوتا ہے۔ فرماتے تھے جو عالم بننا چاہے، مفتی بننا چاہے، ڈاکٹر بننا چاہے، انجینئر بننا چاہے، فرمایا سب آسان ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ کوئی جنتی بننا چاہے تو جنتی بننا بھی آسان، کہ جنت کا فیصلہ ایک نیکی پر ہو جائے، کسی کی گناہوں سے ایک نیکی زیادہ ہوگی جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ لیکن فرماتے تھے کہ سب سے مشکل کام اگر کوئی ہے وہ انسان بننا ہے، کہ انسان کے لبادے کے اندر انسان ہے یا نہیں، اور اس انسان کے اندر انسانیت ہے یا نہیں، اس آدم کے اندر آدمیت ہے یا نہیں، یہ چیز بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے اور یہ اللہ والوں کی صحبت میں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے طالب بن کے طلب کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، پھر انسان کے دل کی دنیا بدلتی ہے، اللہ کی یاد دل کے اندر آتی ہے، اللہ کے اغیار سے دل خالی ہوتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اور ہماری بھائی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی معرفت کے ساتھ جئیں، اور جب دنیا سے جائیں تو اللہ کی معرفت کو لے کر جائیں، یہی چیز وہاں پہ کام آنے والی ہے، ورنہ سب کچھ یہیں چھوٹ جانے والا ہے۔ یہ مال و دولت، یہ اسباب، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے، یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ انسان کا عمل، اس کا کردار، یہ اس کے ساتھ جائے گا، اس کی نگرانی ضروری ہے۔ انسان کسی اور کی بجائے اپنے اندر تجسس کرے، کسی اور سے بدگمان نہ ہو بلکہ اپنے آپ سے بدگمان ہو، اپنی کسی خوبی اور کمال کی نظر نہ کرے بلکہ کر کے بھی ڈرتا رہے کہ جو کچھ بھی کیا یا اللہ تیری توفیق سے کیا، میں نہیں کر سکتا تھا، تو کر کے بھی ڈرتا رہے، اللہ سے عافیت مانگتا رہے۔ اس طرح سے میری زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے، اور ایسی غفلت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔